یاد رکھو، کوئی شخص آپ کے ساتھ جتنا مرضی برا کر دے، لیکن اگر وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے نا، وہ خواہ آنسوؤں کی شکل میں ہو یا دعا کی شکل میں ہو، تو آپ پر یہ حرام ہے کہ آپ اس کو گالی دو یا بد دعا دو۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ اکثر محبت کی بے وفائی میں لڑکے یا لڑکیاں دوسروں کو گالی دیتے ہیں یا بد دعائیں کرتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں، کیونکہ محبت گالی تو نہیں ہوتی، محبت بد دعا بھی نہیں ہوتی، محبت الزام بھی نہیں ہوتا، محبت تو بس محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی محبت نے آپ کو محبت کرنا نہیں سکھایا تو یقین مانو آپ صرف خود پرستی میں مبتلا تھے، محبت میں نہیں، اور بد دعائیں دے کر آپ کبھی سکون تو نہیں پا سکو گے۔ اور پھر ایک ایسا رشتہ جس کی بیس ہی آپ کی انا تھی، آپ کی خود غرضی تھی، اس کا ٹوٹنا تو طے ہی تھا، پھر چاہے تم نے اسے آنسوؤں کا پانی دیا ہو یا چاہے اپنے جگر کا خون۔ تو کیا نامحرم سے رشتہ خود سے سب سے بڑی زیادتی نہیں؟ تو کیا نامحرم سے جو رشتہ ہے اس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے؟ پھر چاہے آپ نے اس رشتے کے لیے کچھ بھی کیا ہو، کیا آپ نے اپنے نفس کے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ کیا آپ نے اپنی جان پر ظلم نہیں ڈھایا؟ وہ کام کر کے جو حرام تھا، اور آج تم رو رہے ہو کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے، وہ مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا، میرے سے بے وفائی کر کے چلا گیا۔ آپ نے اپنے ساتھ وفا کب کی تھی؟ یہ بھی میں آج بات بتا دوں کہ جب اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے نا، تو وہ دوسروں کے راز آپ پر کھول دیتا ہے، اور بجائے اس پر کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو، آپ خود پر ظلم کرنے لگ جاتے ہو، دوسروں کے لیے بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہو، اللہ سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہو کہ کیوں مجھے اصلیت دکھائی اس بے وفا انسان کی۔ لیکن جو ہوا سو ہوا، زندگی میں اب تھوڑا آگے بڑھو، جن لوگوں نے زیادتیاں کی انہیں معاف کر دو، پھر دیکھو کہ اللہ آپ کو کیسے سکون دیتا ہے۔ اور مانا کہ معاف کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے اس کا انعام چھوٹا ہے؟ اس لیے اس کا انعام بہت بڑا ہے، اور پہلا قدم ہی مشکل ہوگا، اس کے بعد استقامت آپ کے قدم چومے گی۔ آپ لوگوں کو معاف کرو، اللہ آپ کی نادانیوں کو معاف کرے گا، اور اپنے وجود کو اتنا بڑا بناؤ کہ دوسروں کو کہہ سکو کہ مجھے نم آنکھوں کا تحفہ دے کر جانے والوں، خدا تمہاری مسکراہٹ سلامت رکھے۔